ابھی دیکھنا اس کے پھر وہ مریدین شارٹ کلپ چلا کے ڈال دیں گے. ابھی ایک مرید نے پھر اس کی بدتمیزی کی ہے, پھر میرا آدھا کلپ چلایا ہے جس میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ شوہر یہاں پر اور بیوی امریکہ میں, 5-10 سال ہو گئے, بچہ پیدا ہوا تو حلالی ہوگا, ناجائز نہیں ہوگا. اور اگر ناجائز ہے تو شوہر کہے کہ میرا بچہ نہیں ہے, انجینئر کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا بچہ نہیں, اس کا بچہ نہیں ہے. کیونکہ انجینئر اگر یہ کہے گا تو پھر اس کا مطلب اس کی بیوی پہ آپ زنا کی تہمت لگا رہے ہو, اور زنا کی تہمت جب لگتی ہے تو 4 گواہ لانے پڑتے ہیں. ان تمام باتوں کا جواب انجینئر صاحب بھی پی گئے اور انجینئر کا اسٹوڈنٹ بھی پی گیا. ان کے پاس بس ایک ہی جواب ہے کہ آپ غیر مسلموں میں اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو. غیر مسلم کیا کہے گا, میاں بیوی اتنا دور بچہ کیسے ہو گیا؟ تو غیر مسلم آنے دو, اکثر غیر مسلم آپ سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو میں سنبھال لوں گا. اب دلائل کا جواب دلائل کی دنیا میں دو. بخاری کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ زانی کا بچہ نہیں ہوگا. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اگر زانی کا ہے تو ہوگا, نہیں ہے تو نہیں. صاف حدیث میں کیس آیا ہے کہ زنا سے بچہ پیدا ہوا, نبی نے فرمایا نہیں, پھر بھی کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا. ہاں باپ کو اجازت ہے نفی کرے کہ میرا نہیں ہے. جب باپ نفی کرے گا تو اسلام کہتا ہے اتنے آرام سے نفی نہیں ہوگی. اس کا مطلب تم بیوی کو کیا کہہ رہے ہو؟ زانیہ کہہ رہے ہو. زانیہ کا مطلب 4 گواہ نہیں ہے تو لعان کرو, عدالت میں جا کے قسمیں اٹھاؤ. اس پورے پروسیس سے گزرے بغیر آپ اپنے بچے کی نفی نہیں کر سکتے, چاہے 100% یقین ہو کہ کسی اور کا بچہ ہے. یہ اسلام کا آرڈر ہے, اس میں عقل نہیں چلتی. ہاں اب اسلام نے ایسے اللاجیکل کام جو بظاہر اللاجیکل ہے اس کا آرڈر دیا کیوں, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب سنو کہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیڑ ہم نے دنیا میں دیکھے نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جیسے اب غیر مسلم آ گیا کہ یار 20 سال سے ملے نہیں ہیں اور آپ اس بچے کو اس کے شوہر کے کھاتے میں ڈال رہے ہو, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہم غیر مسلم کو جواب دیں گے کہ دیکھو اسلام جب قانون بناتا ہے تو ساری انسانیت کو سامنے رکھ کے بناتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ بچوں کے باپ ہوں. انگریزوں کو تو باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, تو بچے کے لیے اس کو باپ ماننے میں فائدہ کس کا ہے؟ بچے کا ہے. اس لیے کوئی دور دور کا بھی امکان نہیں ہے, لیکن چونکہ بچے کا فائدہ اس میں ہے کہ اس کو باپ مان لیا جائے تو اسلام اس کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے تو اس کا باپ ہے. ہاں اب اس پہ ظلم تھا کہ ایک دوسرے کا بچہ آپ نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا تو اسلام کہتا ہے تو بول دے میرا نہیں ہے. ہم زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں کام. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس بچے کی نفی انجینئر نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہے جو بیوی کا شوہر ہے, یہ کہے گا میرا نہیں ہے. جب یہ چپ بیٹھا ہے نا تو اس کا مطلب اسلام اس بچے کو ایک باپ دینا چاہتا ہے, چاہے حقیقت میں نہ بھی ہو. ڈی این اے سے پتہ بھی چل جائے یہ اس کا نہیں ہے, پھر بھی بھائی مان لینے میں بچے کا فائدہ ہے. تو بچے کے فائدے کے پیش نظر اسلام نے اس اللاجیکل بات کو لاجیکل قرار دے دیا ہے. کچھ چیزیں اللاجیکل ہوتی ہیں, اسلام کہتا ہے اس کا فائدہ بہت ہے اس لیے لاجیکل ہی ہے وہ. اس کی اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی بچہ کچرے پہ پڑا ہوا ملے نا, اب 2 آدمیوں میں پھڈا ہو گیا, ایک کہہ رہا ہے میں اس کو پالوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کوئی ولد الزنا بچے ہوتے ہیں, عورت کچرے میں پھینک کے چلی جاتی ہے. اب 2 آدمی آ گئے, ایک کہہ رہا ہے مجھے دو, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے دو, تو گورنمنٹ دونوں میں سے ایک کو دے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے نا میں اس کا باپ ہوں تو آنکھیں بند کر کے اس کو دے دیا جائے گا. اس تحقیق میں نہیں جانا جائے گا کہ یہ باپ کیسے ہو گیا, حالانکہ عقل کے خلاف ہے. تو باپ ہے تو کچرے میں بچہ کیا کر رہا ہے, اس لیے مان لیا جائے گا اس کا دعویٰ کہ بھائی اس میں بچے کا فائدہ ہے. حالانکہ وہاں بھی یقین ہے کہ اس کا باپ ہوتا تو پھڈا کیوں کر رہا ہوتا. 1 گھنٹے کے بعد تو نے دعویٰ کیا میں اس کا کیا ہوں, باپ ہوں. ہم کہتے ہیں مان لو بس تیرا بیٹا ہی. یہ کہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے نہیں ہے. لیکن جب یہ منہ سے بول رہا ہے میں اس کا باپ ہوں تو بغیر دلیل کے اس کو اس کا باپ مانا جائے گا, کیونکہ اسلام میں بچے کے لیے باپ لیس ہونا بہت بڑا عیب ہے. تو بچے کے فائدے کے لیے کچھ اللاجیکل کام اسلام میں کیا بن جاتے ہیں, لاجیکل. لاجک کے اس کی مثال ایسے ہے, جھوٹ بولنا کتنا برا عمل ہے, کوئی اچھا کام ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے میاں بیوی کے درمیان سلو کرانے کے لیے یا 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا صرف جائز نہیں. حدیث کا مفہوم کیا ہے, مترشح یہی ہوتا ہے, ثواب ہے. لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو اس لیے جھوٹ بولے تاکہ 2 لوگوں کے درمیان سلو کرا دے. اب جھوٹ تو غلط کام ہے, لیکن بھائی اس غلط کام کا نتیجہ بڑا خاندانی نکل رہا ہے. یہ اس سچ سے اچھا ہے جو لوگوں کو لڑوانے میں. اب کتنے لوگ جا کے بیوی کو سچ بولے تمہارے میاں کے نا فلانی انٹی سے تعلقات ہیں, تو اس سچ سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے,
میاں بیوی کو لڑوا رہے ہیں, ابے تو تعلقات ہیں تو چھپا لیتا, الگ سے جا کے میاں کو سمجھاتا انسان کا بچہ بن جا ورنہ بھابھی کو شکایت لگاؤں گا تیری, جا کے ڈائریکٹ اس کو بتا رہا ہے جا کے, یا بیوی کا کچھ الٹا سیدھا مسئلہ ڈائریکٹ شوہر کو جا کے, بھائی پہلے اس کو سمجھاؤ. بعض سچ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتے ہیں, بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں, اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے, سری جھوٹ بولا جائے گا یا گھما پھرا کے جھوٹ بولا جائے گا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن گول بات ہی کی جائے گی, پراپر سچ نہیں بولا جائے گا ایسے موقع پہ. تو اسی طرح شریعت نے بولا کہ بھائی کچرے میں بچہ ملا ہے, یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اور یہ قرآن و سنت ہی سے مستنبط کیا ہے. کوئی یہ میرے بات کمپلیٹ ہو جائے نا, ورنہ یہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ آدھا چلاتے ہیں, یہ بہت نالائق لوگ ہیں, پورا چلاتے نہیں ہیں یہ لوگ. تو اب شریعت میں یہ ہے کہ بھائی ایک آدمی کہہ رہا ہے نا میرا بچہ تو اس کو دے دیا جائے گا, کہ وجہ اس کی کیا ہے, یار اس کا باپ مان لو. سوال پیدا ہوتا ہے اس میں اوریجنل باپ کا تو مسئلہ ہوگا, تو بھائی ہم کہتے ہیں اوریجنل آئے نا, کوئی اور دعویٰ کرے کہ میرا ہے, پھر ہم اس سے دلیل, دونوں سے دلیل مانگیں گے, پھر ڈی این اے بھی ہوگا, بہت کچھ ہوگا. جب تک اوریجنل باپ خاموش ہے تو بچے کو باپ لیس ہونے سے بچانے کے لیے کس کے کھاتے میں ڈال دیں گے, جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے ہم, سمجھتے ہو. تو اس لیے اسلام نے یہ حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, الولد للفراش وللعاہر الحجر, فرمایا جو زنا کرنے والا ہے اس کو بچہ نہیں ملے گا, بچہ اسی کو ملے گا جس کی بیوی کے پیٹ سے جنم دیا گیا ہے, اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اگرچہ زنا سے ہو. ہاں وہ کہہ دے میرا نہیں ہے, پھر ہم کہیں گے بھائی, کیونکہ وہ کہے گا کہ آپ بچے کا تو فائدہ دیکھ رہے ہو کہ اس کو باپ دے رہے ہو, میرا فائدہ نہیں دیکھ رہا, میرا ہے نہیں میں مان لوں, تو ہم کہیں گے آپ بول دو نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, آپ کو کس نے کہا ہے, وہ بول نہیں رہا, جہلم سے آواز آ رہی ہے, جہلم کہہ رہا ہے کہ اس کا نہیں ہے, ڈی این اے سے پتا, ڈی این اے سے بھی نہیں, ڈی این اے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی ایسے موقع پہ, سمجھ رہے ہو, کیونکہ ڈی این اے کا نتیجہ کیا نکلے گا, آپ شک میں ڈال رہے ہو اس کو. اسلام کہہ رہے ڈی این اے وی چھوڑو, بس اس کو کس کے کھاتے میں ڈالو, باپ کے کھاتے میں. تو ولد الزنا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے بچے کے لیے, تو ولد الزنا ہونے کے طعنے سے بچانے کے لیے تو کوئی بھی دعویٰ کر دے گا تو ہم اس کے دعوے کو قبول کر لیں گے, تاکہ اس کو باپ کی نعمت ملے, چاہے زندہ باپ ہو, مرا ہوا باپ ہو, گمشدہ باپ ہو, ہے تو نا باپ. اور اگر ہم اس کے دعوے کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب صاف آپ اس کو ولد الزنا کہہ رہے ہو. تو ولد الزنا زانی باپ نہیں ہو سکتا, کسی قیمت پہ اسلام اس کو باپ نہیں مانتا, تو اس کا مطلب بچہ باپ لیس ہے, یعنی ولد الزنا ہے. تو ولد الزنا ہونا انگریز کے نزدیک عیب نہیں ہے, ہمارے نزدیک بہت بڑا عیب ہے. تو یہ ساری تقریریں انجینئر کے سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی, اس کا جواب دینا تو دور کی بات ہے. تو اس لیے پڑا بڑا ہے نہیں, وہ پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے. اور جب حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے, یہ تو اتنی لمبی تقریر کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں تھی, جب بخاری کی حدیث موجود ہے کہ زانی کو کچھ نہیں ملے گا, بچہ اس کا ہوگا جس کی بیوی نے جنم دیا. اتنی واضح حدیث آ گئی تو اب رہ کیا گیا. اور انگریز آئے گا نا, لوگ کہہ رہے ہیں غیر مسلم مذاق اڑائیں گے, جب میں یہ پوری توجہ بیان کروں گا نا کہ اسلام بچے کی حفاظت کے لیے, بچے کو تاکہ باپ ملے, ولد الزنا نہ کہلائے, اس لیے اسلام نے ان لاجیکل کام کو بھی کیا قرار دے دیا, لاجیکل. تو انگریز یہ سن کے ایمان لے آئے گا, وہ کہے گا اسلام کو شاباش ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, کہ بچوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے.